بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع بهم الدرجات قالوا بلى قال إصباح الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور انسان کی تخلیق کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے کہ انسان ہمیشہ ایک چیز ہی کو پسند نہیں کرتا، ایک چیز پر مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ انسان وقفے سے فاصلے سے الگ الگ چیزوں کو پسند کرنا شروع کرتا ہے، الگ الگ چیزوں کو چاہنے لگتا ہے۔ اگر اس کو ایک ہی چیز دی جائے تو وہ تو اکتاہٹ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ یہ چیز اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو سال کو بنایا ہے، سال کے جو 12 مہینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے موسموں کو جو بنایا ہے وہ الگ الگ بنایا ہے کہ انسان کی فطرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے موسموں کو بھی الگ الگ بنایا ہے۔ کبھی موسم سرما ہے تو کبھی موسم گرما، کبھی موسم بارہ، کبھی موسم خزاں، کیونکہ اگر ایک ہی موسم ہوتا سال کے 12 مہینے تو انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا، انسان پریشان ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے الگ الگ وقفے سے فاصلے سے موسموں کی تبدیلی کی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے موسم سرما یعنی سردی کا موسم چل رہا ہے، اور ان موسموں کی تبدیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کی غذاؤں کے اندر بھی تبدیلی رکھی ہے کہ ہر موسم میں الگ الگ پھلوں کو اللہ رب العزت اگاتے ہیں، اور ہر موسم میں الگ الگ اناج اور غلہ اللہ رب العزت اگاتے ہیں۔ اگر پورے سال ایک ہی پھل اگنے لگے، جیسے مثال کے طور پر آم کو لے لیجئے، آم جو کہ پھلوں کا سردار کہلاتا ہے، اگر ایک ہی پھل سال بھر رہا تو انسان کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے، لیکن وہی تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے، تھوڑا سا گیپ ہو جائے، وقفہ ہو جائے تو انسان کو ایک خواہش پیدا ہونے لگتی ہے، انسان آم کے سیزن کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے لوگوں کے کمائی کا ذریعہ بھی بنایا ہے کہ لوگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کوئی موسم سرما کے اندر اتنا زیادہ کما لیتے ہیں کہ پورا سال بھر بیٹھ کر کھاتے رہتے ہیں، اور کوئی موسم گرما میں ان کی ایسی تجارت ہوتی ہے کہ وہ سال بھر کمانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی موسم بارش کا جب موسم ہوتا ہے تو کسانوں کو کمائی کا ایک اچھا سا موقع ملتا ہے، کھیتی اگانے کا، اناج اگانے کا، غلہ اگانے کا، تو کسان لوگ بھی موسم 12 میں اچھی خاصی پیداوار بنا کر اچھا خاصا روزی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، حساب لگانا چاہیں تو حساب نہیں لگا سکتے۔ انسان تو بڑا ناانصاف، بڑا ناشکرا ہے۔
دوستو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے کے کچھ طریقے ہیں. ایک طریقہ اس میں سے یہ ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کریں کہ اللہ جس حالت میں تو نے ہمیں رکھا ہے کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, احسان ہے کہ اے اللہ دوسروں سے تو نے مجھے اچھا رکھا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں, جو مال و دولت ہمیں دیا ہے, ان کے ذریعے سے ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بنے. مثال کے طور پر سردی کا موسم چل رہا ہے, اللہ نے ہمارے پاس سب کچھ دیا ہے, دولت دیا ہے, مال دیا ہے, تو اس دولت کے ذریعے سے, اس مال کے ذریعے سے جو غریب, جو نادار, چاہے ہمارے رشتہ داروں میں ہو, چاہے ہمارے پڑوسیوں میں ہو, جن کے پاس سردی کے کپڑوں کا انتظام نہیں, جن کے پاس کان کی ٹوپی کا انتظام نہیں, جن کے پاس کمبل کا انتظام نہیں, ان تمام کے انتظام کرنے والے ہم بنے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو جب تک اس کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس مدد کرنے والے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. اور جو بندہ کسی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں. اور فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جو بندہ دوسرے کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا, پہننے والے کے بدن پر, اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی, کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. تو دوستو اللہ رب العزت نے اگر ہم کو دینے والا بنایا ہے, اللہ نے ہم کو نوازا ہے, تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت تک ہم دینے ہی والے بنے تو اللہ نے جو دیا ہے اس دولت کو ہم لٹانے والے بنے, خرچ کرنے والے بنے. آج ہم ایک برتھ ڈے کی پارٹی کرتے ہیں تو لاکھوں روپے لٹاتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. آج ہم ہوٹل میں فیملی